السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دانیال پرویز اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین، آج اس نشست پر بات ہوگی پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی پر، اور کس طرح سے پاکستان اور پاک افغان جو سرحد ہے اس پر جو کشیدگی اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح دوحہ میں معاہدے کیے جا رہے ہیں، باتیں کی جا رہی ہیں سیز فائر کے لیے، لیکن اس کے عوض جو ہے وہ پاک افغان سرحد پر جو ہے وہ سوسائڈ اٹیک ہوئے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے اس پوڈ کاسٹ سے پہلے 8-9 گھنٹے پہلے رپورٹ ہوا ہے ایک سوسائڈ اٹیک جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے، جس میں شہید ہوئے ہیں ہمارے پاک فوج کے جوان۔ اس کے ساتھ ہی ہم مزید انٹرنل سیکورٹی پہ بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح یہ ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کا معاملہ جو ہے، یہ جو گٹھ جوڑ بن رہا ہے، کس طرح سے کہاں پر ایک نئی راہ کھولے گا پولیٹیکل، یہ جو ہے وہ اس میں ڈائلاگ ہوگا یا یہ بالکل جو ہے وہ ایک بند گلی میں جاری ہے یہ بات۔ اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پولیٹیکل ایکسپرٹ ہیں، سیکورٹی ایکسپرٹ ہیں، ڈاکٹر آفتاب نذیر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، الحمدللہ۔ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پہلے ہم بات کرتے ہیں افغانستان اور پاکستان کی، کہ یہ جو کشیدگی بڑھ رہی ہے، ایک نیریٹو یہ بلڈ ہو رہا ہے کہ پاکستان تو ہے وہ جو کائنیٹک یا کنونشنل کہہ رہے ہیں وار میں، وہ تو بہت آگے ان سے، اور وہ تو تھرو ڈرونز، تھرو فائٹر جیٹس اور طرح طرح کے ان کے پاس سب چیزیں ہیں، صحیح ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس طرح سے وہ جو ہے وہ ان پہ حاوی ہو رہا ہے۔ تو دوسری طرف افغان جو ہیں ان کو تو کہا جا رہا ہے کہ وہ تو بس گوریلا واریئرز ہیں، صحیح ہے، اس طرح سے۔ تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، یہ نیریٹو کس طرح سے بلڈ اپ ہو رہا ہے اور کہاں سے بلڈ اپ ہو رہا ہے یہ؟ بہت شکریہ دانیال صاحب۔ سب سے پہلے جس طرح آپ نے فرمایا کنونشنل وارفیئر اور سب کنونشنل وارفیئر یا گوریلا وارفیئر، اور اس میں آپ نے لفظ استعمال کیا واریئرز، تو واریئر اور سولجر یہ بھی ایک اصطلاح ہے اور ایک لمبی اس پہ بحث ہے۔ ہم اس وقت جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ دوحہ معاہدے کا آپ نے ذکر فرمایا۔ دوحہ معاہدہ ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے اس پر عمل ہو، اور دوحہ مذاکرات جو ابھی چل رہے ہیں، کیونکہ دوحہ معاہدہ تو پہلے ہوا تھا، جو دوحہ مذاکرات ابھی چل رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس سیز فائر کو تا قیامت رکھے، اور جانبین سے پاکستان کی طرف بھی اور افغانستان کی طرف بھی جتنے بھی ہمارے اڑوس پڑوس کے ممالک ہیں، ہم سب امن سے رہیں، پھلے پھولیں، یہ ہماری خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں رہا۔ ہو کیا رہا ہے کہ ابھی حالیہ جو واقعات ہیں، آپ اسپن بولدک لیں، آپ وزیرستان لیں، آپ میر علی لیں، آپ باجوڑ لیں، یا اس طرف چمن بارڈر لیں، اس طرف کابل اسٹرائکس لیں، قندھار، یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ ٹی ٹی پی کا ہے، اور اس کو گو کہ وہ ایک میڈیا کی حد تک ڈینائل ہوتا ہے، یا ٹی ٹی اے والے یا طالبان رجیم کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہاں ٹی ٹی پی نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں موجود ہے، اور ٹی ٹی پی افغانستان سے بیٹھ کر یہاں کارروائیاں کرتی ہے۔ یہ ایک بدیہی سی بات ہے، اس کا انکار کرنا اپنا خود مذاق یا تمسخر اڑانا ہے، اور وہ اس وقت انگیج بھی ہیں۔ میں آپ کی بات یہاں پہ ذرا کاٹوں گا۔ آپ نے بھی بولا کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے، بالکل ہے موجود۔ آپ عوام کے لیے یہ بتا دیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے کتنی دفعہ ایویڈنس پرووائڈ کیے ہیں، کیونکہ متقی صاحب جو ہیں وہ بھارت کی گود میں جا کر بولتے ہیں کہ جی پاکستان نے تو ہمیں کوئی ایویڈنس پرووائڈ ہی نہیں کیے، ٹھیک ہے، اور یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے، یہ پاکستان جانے اور ٹی ٹی پی جانے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو بظاہر یا میڈیا پہ یا پبلکلی کہی جاتی ہیں، حقیقت اس سے مختلف ہوتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ متقی صاحب ہوں یا دیگر حضرات، متقی صاحب کی فیملی ہو، بہت سارے افغان وار لارڈز اس وقت بھی آپ کے اسلام آباد، ٹیکسلا، واکینٹ، کراچی، پنجاب کے مختلف علاقوں میں رہ رہے ہیں، ان کے بچے رہ رہے ہیں، بہت سو نے پاکستانی شہریت حاصل کر لی ہے، کسی نے شناختی کارڈ بنوا لیے، خرید لیے کسی بھی طریقے سے، یا کسی نے شادیاں کر لی ہیں کوئی قانون کی مدد لے کر۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک بہت بڑی افغانوں کی تعداد پاکستان میں، یہ جو بھی بستیوں کی بستیاں کراچی میں خالی ہو رہی ہیں یا کے پی کے سے جو جا رہے ہیں، تو یہ تھے تو جا رہے ہیں نا، یہ جو مکانات خالی ہو رہے ہیں ان کے تھے، وہ لوگ ایگزسٹ کرتے تھے، وجود رکھتے تھے، تو جا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ٹی ٹی پی بھی وہاں ہے۔ یہ جو مختلف لوگوں کی خبریں آ رہی ہیں، قاری سہیل کی خبر آئی کہ 2015 میں یہ خانزادہ صاحب جو کرنل شجاع خانزادہ، بالکل، ان پر اٹیک ہوا تھا،
تو ان پر الزام تھا کہ یہ اس میں ملوث ہیں، ان کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے، اور مختلف UN کی رپورٹ بھی ایک شائع ہوئی تھی 2024 میں، اگر آپ کو یاد ہو 11 جولائی کو، اس میں واضح ذکر ہوا ہوا ہے کہ TTP اور یہ کس طرح سے افغان طالبان جو ہیں، جو قابض حکومت ہے. نہیں، اصل میں یہ جب تک امریکنز وہاں تھے خود ڈائریکٹ امریکنز، امریکی انخلا سے پہلے، میں اس کو یوں کہہ دوں گا کیونکہ ہیں تو اب بھی وہ، تو امریکی انخلا سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ TTP ان کے ساتھ مل کر لڑ رہی تھی. TTP والے ان کے ہاتھوں پہ بیت تھے اور ان کے گھر وہاں تھے، بہت سنے وہاں شادیاں بھی کی، رہ رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت سے انکار نہیں ہے. جو اس حقیقت سے انکار کرتا ہے وہ گویا کہ شتر مرغ کی طرح آگے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ TTP کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہوئی، ڈائلاگ ہوا، آپ کو اگر یاد ہو ہمارے ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، برکی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر حضرات بھی، پھر ہمارے جو اداروں کی بھی پالیسیاں مختلف اوقات میں بدلتی رہی، ہماری حکومت کی، ریاست کی پالیسیاں ڈیفرنٹ رہی، تو وہ تھے تو ان سے مذاکرات بھی ہو رہے تھے، انہیں لانے کی بات بھی ہو رہی تھی، انہیں پیسے بھی آفر کیے جا، اور اب بھی وہ تھے تو علماء کرام تقی عثمانی صاحب اور یہ حضرات جا کے وہاں کابل میں ان سے بات چیت کر کے آئے اور پورے ایک مذاکراتی عمل ہوا. تو یہ کہنا کہ وہ ہے ہی نہیں، سرے سے انکار کرنا، یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک مناسب یا اچھی بات ہے. ہاں، انہیں ڈیل کرنے کے طریقہ کار، اس میں ڈفرینٹ پیریڈز میں ڈفرینٹ پالیسیز، ڈفرینٹ اسٹریٹجیز رہی ہیں. کسی نے ایک کی اسٹریٹجی اور پالیسی کو ٹھیک کہا، کسی نے دوسرے کو ٹھیک کہا، غلط کہا. اب چونکہ پاکستان ایک ہارڈ اسٹیٹ بننے جا رہا ہے، بن چکا ہے، تو اس لیے اب چیزیں ذرا واضح اور کھل کر سامنے آنی شروع ہوئی ہیں. وگرنہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ TTP افغانستان میں موجود ہے. سر، آپ نے یہ بات کی کہ TTP افغانستان میں موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اسی بات سے آگے چلتا ہوں تو آپ کے کچھ میں تجزیہ لینا چاہوں گا نور ولی مسعود پر، جو افغانستان میں ہیں اور TTP سے ہی ان کا تعلق ہے، باس کہلاتے ہیں وہ TTP کے. کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیے، ویڈیو بھی آئی ہے ان کی. ویڈیو کا تو اب تجزیہ ہوگا، فورنزک ہوگی، کیونکہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، میں آپ کی بھی بہت ساری ویڈیوز بنا سکتا ہوں، مطلب میرے دادا مرحوم کی بھی ویڈیو آ جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈیپ فیک ہے، AI ہے. پھر موسم دیکھنے ہوں گے، پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو لپسنگ ہے اور آڈیو کا ویڈیو سے میچ ہونا، لہجے کا، یہ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹیکنیکل والے سے دیکھتے ہیں، وہ اس کا پورا تجزیہ کرتے ہیں. پھر وہ جس علاقے کا بتا رہے ہیں، جغرافیائی اعتبار سے آیا کہ سیٹلائٹ کا دور ہے، ٹیکنالوجی ہے، آیا کہ وہ وہاں آئے بھی یا نہیں، وہاں رہے بھی اس ٹائم میں. تو یہ سب چیزیں دیکھ کر ہی ویڈیو کی تصدیق یا تردید کی جائے گی. لیکن جو بھی ذکر کیا جا رہا ہے ان کا، جو TTP کے کمانڈر تھے مفتی نور ولی، تو یہ اب سامنے آ کر ان کا یہ بیان جاری کرنا یا کرانا، خواہ وہ ڈیپ فیک ہے، AI ہے یا اوریجنل ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اتنا بڑا اقدام، اس سے نظر یہ آتا ہے کہ اب جنگ کھل کر ہونے جا رہی ہے، پاکستان کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی. پاکستان نے چونکہ فتنۃ الخوارج کا ٹائٹل انہیں دیا ہے اور انہیں خارجی کہا گیا، اس پہ ڈفرینٹ علماء کے فتوے بھی آئے ہیں اور پیغام پاکستان، دیگر ہمارے دارالافتاؤں نے بھی کہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان سے نمٹنے کے لیے، نبردآزما ہونے کے لیے جو پالیسی بنائی جا رہی ہے، یہ پالیسی کتنی دیر پا ہوگی اور کب تک ہوگی اور کتنی افیکٹو ہوگی. تو ابھی تو کام شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. لیکن جس طریقے سے آج آپ نے فرمایا، خود کو حملہ ہوا ہے، باقی بھی آگے یہ ہوں گے اللہ، کیونکہ ان کی طرف سے مختلف تھریٹس ہیں اور تھریٹ الرٹس، جو ہماری ملٹری انسٹالیشنز ہیں یا دیگر ہمارے سرکاری پولیس ہے یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا ان سے وابستہ لوگ یا ان کے ملازم ہیں، ان کی زندگیاں تو چونکہ ہر وقت خطرے میں ہوتی ہیں، ظاہر وہ حفاظت پر مامور ہیں، سیکیورٹی پہ. لیکن اب چونکہ ان کے ساتھ ایک، جس طرح آپ نے فرمایا ملا متقی انڈیا گئے، تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان اس وقت طالبان کو شہ دے رہا ہے اور ان کو تھپکی دے رہا ہے. تو اس میں TTA کو بھی دیکھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ ہم کیوں کسی کے کہنے پر، کیوں کسی کا اعلی کار بن کے یا کسی کی پراکسی بن کے ہم اپنے مسلمان بھائی، اور ایسا مسلمان بھائی کہ جس نے
ہماری مہمان نوازی کی، ہمیں رکھا، ہمارے لوگ وہاں ہیں، ہمیں مشکل وقت میں پناہ دی، اور نہ صرف پناہ دی بلکہ ہماری حفاظت کی، ہمیں بہت سوں سے بچایا، تو ہم کیوں ان کے ساتھ ہی کر رہے ہیں؟ تو یہ ٹی ٹی اے کو بھی سوچنا چاہیے، اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، انہیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں تک جا رہے ہیں، کس لیول تک جا رہے ہیں، اور کتنا ہم اسے سسٹین رکھ پائیں گے۔ سر ایک اور بات آپ نے ابھی کی کہ جو علماء اکرام ہیں انہوں نے فتوے دیے، ٹھیک ہے، اور کل رات کو اور ابھی بھی ہم نے نیوز پہ دیکھا کہ علماء اکرام نے ٹی ایل پی کے ساتھ بھی جس طرح کے ویڈیوز جو ہیں وہ جنریٹ کی اور بتایا کہ اسٹیٹ کے اگینسٹ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ سینٹر جو ہے پنجاب، وہاں سے باتیں چلیں کہ بھائی یہ بین ہوگی۔ ہم نے آج کے پی کے میں دیکھا کہ جو نیو الیکٹ سی ایم ہیں سہیل آفریدی، ان کا بیان جاری ہوا، وہ بہت ڈفرینٹ تھا۔ یہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں؟ دیکھیے نا جی، آپ کے ویسٹرن بارڈر بھی، انٹرنل سیکیورٹی بھی، اس طرف بھی بلوچستان بھی، ہر طرف سے یہ چیزیں جس طریقے سے لگ رہی ہیں، یہ اتنی حادثاتی نہیں ہیں، یہ سب پری پلان ہوا ہے۔ ایک ہی وقت میں یہ ساری چیزوں کا اٹھتا ہے، کیونکہ اچھا ٹی ایل پی کا جہاں تک معاملہ ہے، ٹی ایل پی 2021 میں بھی اگر آپ کو یاد ہو، عمران خان صاحب کے دور میں جب چیزیں چلی اور ورسٹ ہوئی، پھر گرفتاریاں ہوئی، پھر پابندی لگی، یہی 4 شیڈول میں یہی سب گرفتاریاں، یہی 7 صاحب اندر گئے، اور اس کے بعد جناب ان کی مساجد سیل، اور اب تھوڑا سا یہ ہے کہ شدت ذرا زیادہ ہے، اس بار گرفتاریاں زیادہ ہیں، ویڈیو بیان آنے لگ گئے ہیں، مارا ماری ہوئی ہے۔ سر لیکن ایک میں بات آپ کی یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ اسٹیٹ نے اپنی رٹس تو قائم کی۔ جی بالکل، مریم نواز صاحبہ ہوں یا ریاستی ادارے ہوں، اسٹیٹ نے اپنی رٹ قائم کی ہے۔ وہ تو اتنی رٹ قائم کی ہے کہ ایک مسجد کے واش روم میں ٹی ایل پی والے قضاء حاجت کی غرض سے گئے تھے، تو وہ فیسیلیٹیشن پر بھی اس مسجد کے امام صاحب پہ پرچہ ہوا ہے، اور آج جمعے کی نماز میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ نے اپنے کنٹرول میں وہ مساجد لی ہیں۔ ٹھیک ہے، ریاست ہے، اور لیکن ریاست اب وہاں جو جنہیں اپوائنٹ کرے گی دیکھنا ہی ہوگا۔ دیکھیے ہر سسٹم میں، میرے پاس کوئی خبر نہیں تھی، نہیں میرے پاس، میں آپ کو بتا دوں، سسٹم میں ممتاز قادری بھی ہیں، بالکل، جو آپ کے سلمان تاثیر کے ساتھ سیکیورٹی پر مامور ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ ٹی ایل پی کے ایک بابا جی آ رہے ہیں، بزرگ آ رہے ہیں، تو ایک پولیس والا ان کا ہاتھ چوم رہا ہے، بالکل۔ تو آپ کو پہلے علماء کرام کے فتاویٰ آ گئے، علماء کرام، یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، بہت ساری تنظیمیں کالعدم ہوئی، انہوں نے نام بدلے، کام شروع کر دیے۔ وہ تھوڑا سا پھر ٹی ایل پی کے ساتھ بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ کوئی نام شام بدل کے اپنا، آپ کی عوامی نیشنل پارٹی ہے جو احمد غبلی خان صاحب ہیں، یہ بھی تو نیب تھی نا، نیشنل عوامی پارٹی تھی۔ اس کے علاوہ پھر مذہبی جماعتیں بھی کئی ساری جن کے نام بدلے، اور ہاں ہم نے تاریخ میں یہ بھی دیکھا کہ وہ جو بیلچوں والی تحریک تھی خاکسار، وہ ایک اوور دا نائٹ ختم ہو گئی، شاید ٹی ایل پی کے ساتھ ایسا بھی ہو جائے، لیکن نام بدل کر تنظیموں کا کام کرنا، کیونکہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں، وہی افراد ہیں، یا تو پھر آپ کو ایسے ریہیب سینٹرز بنائیں جہاں ان لوگوں کو تربیت دیں، ایجوکیٹ کریں، انہیں بتائیں کہ بھائی کسی بھی مسلمان کو غیر مسلم قرار دینے کا کیا پیمانہ ہے، کیا اتھارٹی ہے، فتویٰ اتھارٹی کیا ہوتی ہے، کون کتنی علمیت چاہیے، اس کے لیے کن کن اصول کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد انہیں معاشرے کا، آپ کے پاس یہ اتنے لوگ ہیں، یہ آپ کی فورس ہے، کارآمد بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماضی میں جو چیزیں ہوتی رہی ہیں ان تجربات کی روشنی میں ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، ٹھیک ہے، ان تجربات کی روشنی میں ہم دیکھیں گے، اس پہ پوری ایک ریسرچ ہوگی، لوگ بیٹھے ہیں، کہیں بیٹھنے والے بیٹھے ہیں اور یقیناً تحقیق بھی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان سب لوگوں کو اپنے خلاف تو نہیں کیا جا سکتا، یا اتنا بڑا جو ٹی ایل پی کا ووٹر تھا یا سپورٹر تھا، گراس روٹ لیول، اس کو پورا وہ تو مطلب اپنے خلاف کوئی بارود تو انہیں نہیں بنایا جا سکتا، انہیں چیزیں سمجھائی جا سکتی ہیں، یا کوئی ہومیوپیتھک سا قائد ان پر لا کے، بہت ساری تنظیموں کے ایسے ہیں جو کر کے تھوڑا ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے بٹھا دیا جاتا ہے، جو ضرورت اس عمر کی ہے۔ اس نوجوان کو، اس مذہبی نوجوان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ جس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، جس کے کہنے پہ استعمال ہو رہے ہیں، یا جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، کس لیے، کس پرپز، کس نعرے پہ، اور کہا کہ جی
یہ ہو گیا. فلسطین کا معاملہ آپ سب کے سامنے کہ ہو چکا تھا. اب وہ نکلے کیوں نکلے, کس کے اشارے پہ نکلے, کس لیے آئے, کیا اغراض, یہ تاریخ بتائے گی آپ کو. آج نہیں کل یہ باتیں سامنے آئیں گی کہ کس نے نکالا تھا. جس طرح آج ماضی والوں کی آ رہی ہیں, آج کی یہ باتیں کل کھلیں گی. تاریخ ہے, یہ تو لکھی جا رہی ہے, باتیں چھپتی نہیں ہیں. ضرورت اس نوجوان کو یہ سمجھنے کی ہے جو استعمال ہو رہا ہے کہ یہ آپ کے بڑے جب ملنے جاتے ہیں, یہ جن سے ملتے ہیں, جن سے ایجنڈا لیتے ہیں, جن سے بریف کیس لیتے ہیں, جن کے اشاروں پہ ناچتے ہیں, وہاں یہ اپنا سیکٹری لے کے جاتے ہیں یا اپنی سگی اولاد لے کر جاتے ہیں. آپ کو نہیں لے کر جاتے, کیونکہ آپ صرف زندہ باد مرد آباد. آپ کی تنظیم کے صدر کو, آپ کی تنظیم کے عہدیداروں تک کو بھی نہیں لے کے جاتے. خاموشی سے اکیلے خود گاڑی چلا کے جاتے ہیں, ساتھ اپنا بچہ لے کر جاتے ہیں. سوئس اکاؤنٹس میں پیسے, پہلے بات لاکھوں کی تھی, پھر کروڑوں کی, اب اربوں کی ہو گئی ہے. تو یہ جو آپ کو استعمال کر رہے ہیں, یہ جو لوگوں کے اعلی کار بن کے ڈیفرنٹ ایجنڈاز پہ آپ کا خون بہا رہے ہیں, آپ کے گھر میں تیل نہیں, آٹا نہیں, راشن نہیں, روٹی نہیں, تو آپ ان کے لیے استعمال نہ ہو. آپ کیوں سردی گرمی میں ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں زندہ باد مرد آباد کر کے؟ اس نوجوان کو یہ سمجھنا ہوگا, اور اس نوجوان کو اس دل فریب اور دل نشین نعرے سے باہر آنا ہوگا. چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں بظاہر, اللہ کو مانتے ہیں, سب مانتے ہیں, رسول کو سب مانتے ہیں, صحابہ کو سب مانتے ہیں, حدیث سب مانتے ہیں, قرآن سب مانتے ہیں. وہ جس SHO کو گولی لگی وہ بھی میرا خیال ہے مسلمان ہی تھا. اللہ, رسول, صحابہ, حدیث, قرآن سب ماننے والا تھا. تو کیوں؟ اور یہی ان کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں, کہنے میں یہی آ رہا ہے کہ ان کی بھی شہادتیں جانبین سے ہوئی ہے. پاکستانی شہید ہوا, مسلمان شہید ہوا, کس پہ شہید ہوا؟ اللہ رسول کے نام پہ شہید ہوا. فلسطین میں سیز فائر ہو گیا, یہاں مسلمان آپس پہ کیوں مار رہے ہیں؟ پاکستانیوں کا کیا قصور ہے؟ کس کا ایجنڈا ہے؟ پیچھے کون ہے؟ کیا دماغ ہے؟ تاریخ بتائے گی. بہت شکریہ آفتاب سر آپ کا اسٹوڈیو میں ہمیں وقت دینے کا. ناظرین, اسی بات پر, اسی نوٹ پر پروگرام اینڈ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاکستان کو قائم و دائم رکھے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بہت شکریہ.